اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی، آج کے عنوان مجھے ہے حکم ازاں کے ساتھ آپ سے مخاطب۔ ہماری ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ ہماری ویڈیو دیکھ کر اپنے کامنٹ سے ہمیں مطلع کیجئے، اسے اپنے گروپ کے تمام لسٹ میں، کانٹیکٹ لسٹ میں اس کو شیئر کیجئے اور ہمیں لائک کیجئے ہماری اس ویڈیو کو۔ ہمارے آج کے موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے مجھے ہے حکم ازاں۔ دوستو، پاکستان میں جمہوریت کا نظام رائج ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا آئین جمہوری نظام حکومت کو پروان چڑھا رہا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا آئین پارلیمانی آئین ہے جس میں جمہوریت کو مرکزی اور کلیدی کردار حاصل ہے، یہ بھی آئین میں کہا جاتا ہے۔ ہم آج بات کریں گے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز اور حقائق کی۔ دیکھیں، جمہوریت جو ہے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جمہوری نظام کیا ہوتا ہے۔ جمہوریت لفظ جو ہے وہ جمہور سے نکلا ہے۔ جمہور کا مطلب ہے عوام الناس، کامن پیپل، ریاست میں بسنے والے لوگ، یہ جمہور کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ تو جمہوری نظام کا مطلب ہے ایسا نظام جس میں عوام کو اختیار ہو، جس میں عوام شامل ہو، وہ نظام جمہوری نظام کہلاتا ہے۔ اور جمہوریت میں دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں حق آزادی رائے، حق آزادی نقل و حرکت، حق آزادی انتخاب پیشہ، حق آزادی رہائش، حق آزادی نقل مکانی، حق آزادی کاروبار، حق آزادی تعلیم، حق آزادی اظہار رائے، یہ تمام جو رائٹس ہیں وہ جمہوری نظام میں عام انسان کو دیے جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اس کے اس عمل سے ریاست کی نفی نہ ہوتی ہو۔ آپ کسی ادارے کے خلاف، کسی ادارے کے کسی کردار کے خلاف آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ریاست کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کو ریاست کے کسی ادارے کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ریاست کے کسی ادارے کے سربراہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نہ تو ریاست سے اختلاف کر سکتے ہیں اور نہ ریاست کے کسی ادارے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو معاملات ہوئے، میں ان کا بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا، اور علم سیاسیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے یہ انالائز کیا کہ پاکستان میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت ہے نہ تو ہے، اور نہ ہی پاکستان میں جمہوریت آنے کے کوئی امکانات ہیں۔ کیوں کہ آپ دیکھیں، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی سیاسی جماعت جب کوئی جلسہ جلوس کرتی ہے تو ریاست کی مشینری اس کو کس طاقت سے کچلتی ہے۔ آپ نے حالیہ پی ٹی آئی کی جو کال تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں۔ اس میں پولیس نے کس قدر تشدد کیا، اس میں سرکاری مشینری نے کس طریقے سے روڈ بلاک کیے۔ تو یہ ٹوٹل جمہوریت کی نفی ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے جو حکومت وقت نے کی ہے۔ تو نہ تو کوئی ادارہ اس پر کوئی بات کر رہا ہے کہ حکومت وقت نے یہ غلط کیا، نہ میڈیا اس بات کو دہرا رہا ہے۔ کیوں کہ میڈیا سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سب کو لفافے پہنچے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ماں سوائے 1-2 میڈیا چینلز کے تمام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ ہماری عدالتیں اس تمام مناظر کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہیں اور ملٹی میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ ہماری عدالتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس طریقے سے روڈ بلاک کر دینا، کنٹینر لگا کے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دینا، لوگوں کی اظہار رائے پر پابندی لگا دینا، لوگوں کو مارنا پیٹنا، شیلنگ کرنا، آنسو گیس چھوڑنا، لوگوں کو ہلاک کرنا، ڈنڈے مارنا، ان کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ جمہوریت کے کون سے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے؟
اور دنیا کی کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، ہماری تمام کی تمام نام نہاد دعوے دار جمہوری پارٹیاں ڈکٹیٹرشپ کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری اور آصف علی زرداری اور بلاول زرداری کے خلاف کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، ان کے خلاف کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ مسلم لیگ نون میں نواز شریف اور مریم نواز اور اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، ان کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ابھی تک ہماری جو پی ٹی آئی ہے اس میں بھی تقریباً کسی حد تک جو ہے وہ یہ چیز نظر آ رہی ہے، اگرچہ پی ٹی آئی میں صرف ایک اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں موروثیت نہیں ہے۔ یہ یقیناً کہ عمران خان کے بعد عمران خان کی خاندان سے کوئی بھی اس جماعت کا سربراہ نہیں بنے گا۔ جماعت اسلامی واحد ایسی جماعت ہے کہ جس میں جمہوریت نظر آتی ہے، جس میں پراپر الیکشنز ہوتے ہیں، آزادانہ الیکشن لڑے جاتے ہیں، اور ایک کارکن جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی بن جاتا ہے۔ اب آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں ایک جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے اور ایک پی ٹی آئی جس میں موروثیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہیں، ان کی ساخت، ان کی کمپوزیشن جمہوریت کے خلاف ہے، اور وہ دعویٰ کیا کرنی ہے کہ ملک میں جمہوریت آنی چاہیے۔ یعنی کس قدر مذاق ہے یہ کہ سمجھیں، اس کو یوں کہہ دیں کہ ایک شرابی جو ہے وہ شراب کی ممانعت پہ لیکچر دے رہا ہے، ایک زانی جو ہے وہ زنا کے جو نقصانات ہیں اس کے خلاف بات کر رہا ہے، ایک حرام کمانے والا جو ہے وہ حرام اور حلال پر لیکچر دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک ڈکٹیٹرشپ مائنڈ کی سیاسی جماعت، تمام کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کا گروپ دیکھ لیں، اس میں فضل الرحمان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے باقی جماعتیں موروثیت اور ڈکٹیٹرشپ، اور یہ ساری جماعتیں ملک میں جمہوریت کا راگ الاپ رہی ہیں، اور عوام بیچارے جو ہے وہ تختہ دار بنے ہوئے ہیں، تختہ مشق بن گئے ہیں۔ تو دوستو، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہترین وقت ہے بیداری کا، یہ بہترین وقت ہے پاکستان کے لیے صحیح سمت کا تعین کرنے کا۔ ہمیں یا تو ایک پراپر جمہوری پارلیمانی نظام چاہیے جو کہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قدر بہتر جو نظام ہے وہ نظام صدارتی نظام حکومت ہو سکتا ہے، اور ہمیں صدارتی نظام کو لاگو کرنے کے لیے اور صدارتی نظام کو کامیاب کرنے کے لیے باقاعدہ کام کرنا پڑے گا۔ صدارتی نظام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ صدارتی نظام میں ہونا یہ طریقہ کار چاہیے کہ ملک کا صدر عوام کے ووٹوں سے ڈائریکٹ منسلک ہو، الیکٹ ہو، پاکستان کو صوبوں کے بجائے ڈویژن میں تقسیم کر دیا جائے، اور ہر ڈویژن سے ایک جو ہے اس کا ڈویژن کا انچارج وہ صدر کا نمائندہ ہو، گورنر ہو۔ ہر ڈویژن میں گورنر کے ساتھ 10 ممبرز جو ہیں وہ اس کی گورننگ باڈی ہو، جو مل کر اس ڈویژن کے معاملات کو دیکھیں، اور پاکستان لیول پر، فیڈرل لیول پر صدر پاکستان 40 یا 50 لوگوں کی ایک ٹیم بنائے جو وزیر بھی ہوں اور اپنے محکموں اور اپنی کارکردگی کے جواب دہ صدر کو ہوں، اور صدر جواب دہ عوام کو ہو۔ یہ نظام حکومت ایک تو کم خرچ ہے، دوسرا اس میں کرپشن کم ہے، اس میں بدعنوانی کم ہوگی، اس میں موروثیت کم ہوگی، اس میں ڈکٹیٹرشپ کم ہوگی، اور اس میں عوام کے حقوق کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ پاکستان میں اس ٹائم آپ یقین کیجئے کہ 1260 افراد ہیں، آپ اگر گن لیں تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ 342 ارکان قومی اسمبلی کے، 100 ارکان سینٹ کے، 371 پنجاب اسمبلی، 168 سندھ اسمبلی، 126 کے پی کے، 65 بلوچستان اور 33 افراد گلگت بلتستان کے شامل ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 1260 افراد کا ایوان بنتا ہے، اور اس کی جو ٹوٹل تنخواہیں ہیں وہ بنتی ہیں 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ ماہانہ۔ اب 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ، اب اتنا بڑا اماؤنٹ صرف سیلری پر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو سہولتیں ہیں، ان کی جو فیسلٹی ان کو دی گئی ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں، سفری سہولتیں ہیں، ان کی مراعات ہیں، الاؤنسز ہیں، یہ سب اگر آپ ملا لیں تو یہ 85 ارب روپے سالانہ یہ بھی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 35 ارب
54 کروڑ 70 لاکھ روپے ماہانہ ان کی تنخواہیں ہیں اور 85 ارب روپے ان کے الاؤنسز ہیں سال کے. آپ اس کو ذرا 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ روپے کو ملٹیپلائی کریں 12 سے تو آپ کو جو ہے نا وہ جواب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ تقریباً جو ہے نا 350 ارب سے زیادہ تو ان کی تنخواہیں بنتی ہیں. کام یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف یہ اپوزیشن میں رہ کے گورنمنٹ پر کرٹیسائز کرتے ہیں اور گورنمنٹ پر رہ کے اپوزیشن کو برا کہتے ہیں اور یہ تمام قانونی پروسیس کو سبوتاژ کرتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, ایوان میں سوتے ہیں بیٹھ کے. چند ممبر ہوتے ہیں جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں, چند ممبر ہیں جن کو پارلیمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور افیئرز کا پتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے جو ہوتے ہیں وہ نل اور ناکام نکمے نامراد ہوتے ہیں. صرف وہ تنخواہوں کو جو ہے وہ فیسلٹی تنخواہوں کی لے رہے ہوتے ہیں اور ملک کو اتنا عظیم نقصان پہنچا رہے ہیں. لہٰذا 1260 کے اس ریوڑ سے بہتر ہے کہ 40-50 لوگ وفاق میں ہوں اور اگر 10 لوگوں کی جو ہے ہر ڈویژن میں بھی ہو جائیں تو ٹوٹل جو ہے ہمارے 5 ڈویژن سندھ کے ہیں, 9 ڈویژن اسلام آباد یہ پنجاب کے ہیں, 8 ڈویژن KPK کے ہیں, 6 ڈویژن بلوچستان کے ہیں, 3 ڈویژن گلگت بلتستان کے ہیں اور 1 ڈویژن جو ہے وہ اسلام آباد خود ہے. تو یہ ٹوٹل آپ دیکھ لیں کہ 14 اور 8 22 اور 6 28 اور 32 ڈویژن ہیں ٹوٹل پاکستان کے. تو اگر یہ 10 ممبر ہر ڈویژن میں گورنر کے ساتھ اپنے ڈویژن کا رول چلائیں گے تو یہ 320 افراد ہوں گے. 320 یہ ہو گئے اور 40-50 ہو گئے فیڈرل میں, تو یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 400 افراد ہوں گے اور 400 افراد مل کر جب یہ کام کریں گے تو بہتر آؤٹ پٹ آئے گا اور بہتر طور پر پاکستان ترقی کر سکے گا. تو اس سسٹم کے لیے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی بہت ضروری ہے اور اقتدار میں کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, کمپیل کرنا ہے کہ وہ اس نظام کی طرف آئیں تاکہ پاکستان مستقبل میں بہتر ترقی کر سکے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ.